اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے حد فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس باوقار بابرکت اور علم و ہدایت سے مزین مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہاں ہم نہ صرف دین پڑھیں گے بلکہ دین کو سمجھیں گے اور سمجھ کر اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ یہ کورس انشاءاللہ دین کے بنیادی احکام کا علم دے گا، روزمرہ کے مسائل کی صحیح راہ دکھائے گا، عبادات، معاملات، معاشرت سب میں درست طرز عمل سکھائے گا، تاکہ ہماری ہر سانس اور ہر قدم اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ عقل اور علم کا اصل حسن یہ ہے کہ وہ عمل کی روشنی بن جائے، اور عمل کی قدر تب ہے جب وہ اخلاص اور صحیح طریقے کے مطابق ہو۔ ہماری یہ نشستیں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے اعمال کو درست سمت میں دیں، اور اپنی آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی کے لیے علم نافع کا ذخیرہ جمع کریں۔ تو آئیں دل کی توجہ اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ اپنی آج کی اس مبارک نشست کا آغاز کریں اور بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ کل الحمدللہ ہم نے اس کتاب جو عمدۃ الاحکام ہے، حدیث کی معروف کتاب، اس کی ہم نے کل 3 حدیثیں پڑھی تھیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، یعنی عمدہ احکام ہیں کس کے؟ جو مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احکام دیے ہیں مخلوق میں سب سے بہتر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، تو ان کے جو عمدہ احکام ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث وغیرہ ہیں بخاری اور مسلم کی، وہ دونوں کتابوں سے جو حدیثیں ہیں احکام کی وہ اس میں جمع کی گئی ہیں۔ ہمارے سبق کی حدیث نمبر 4 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنشر ومن استجمر فلیوتر واذا استيقظ احدکم من نومہ فلیغسل یدیہ قبل ان یدخلہما فی الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخره من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے تو وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے پھر اسے چھینک دے، اور جو کوئی مٹی کے ڈھیلے استنجے کے دوران استعمال کرے تو وہ طاق استعمال کرے، اور جب تمہارا کوئی خود اپنی نیند سے بیدار ہو، یعنی اگر کوئی سویا ہوا ہے جب بیدار ہو تو وہ اپنے برتن میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں، وہ اپنے نتنوں کے ذریعے ناک میں پانی چڑھائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو وضو کرے وہ ناک میں پانی چڑھائے، یعنی یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو اگر اس حدیث کا مفہوم دیکھا جائے تو یہ حدیث 3 نکات پر مشتمل ہے، اور ہر نقطے میں ایک خاص حکم پایا جاتا ہے۔ یعنی پہلا نقطہ اس میں کیا نکل رہا ہے کہ جب وضو کرنے والا وضو کا آغاز کرے گا تو اپنی ناک میں بھی پانی ڈالے گا، پھر اسے نکالے۔ چہرے کے دھونے کے ضمن میں استشاق اور یہ جو استنشار کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ ناک چونکہ چہرے کا حصہ ہے، لہٰذا چہرے کو دھوتے ہوئے ظاہری طور پر یہ بھی دھل جاتا ہے، واش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنا فیس واش کرتا ہے تو ناک بھی اس کا جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو دھل جاتا ہے، لیکن ناک کے اندرونی حصے کی طہارت کے لیے ضروری تھا کہ اس عمل کو الگ حکم میں لایا جاتا، تو یہاں پہ الگ حکم کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں آیا ہے۔ اور دوسرا حکم نکات یہ نکل رہا ہے کہ جب استنجے کے لیے اگر مٹی کے ڈیلے استعمال کیے جائیں تو کم از کم 3 ڈیلے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں، اگر 3 سے نجاست زائل نہ ہو تو 3 سے زیادہ بھی استعمال کیے جائیں، لیکن ڈیلے استعمال کرنے کے ضمن میں طاق تعداد کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے گا۔ تیسرا نقطہ اس حدیث سے یہ بھی نکل رہا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے والا شخص کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے یا کسی تر چیز جو ہوتی ہے اس کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ دھو لیا کریں۔ گہری نیند میں انسان کے ہاتھ کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے نیند کے دوران اس کا ہاتھ کہاں لگتا رہا ہے، لہٰذا نفاست اور نظافت کا تقاضا یہی ہے کہ بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر کسی چیز کو جو ہے وہ ہاتھ لگائے جائیں۔ اگر انسان کو نہیں پتا، وہ سویا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کہاں کہاں پہ ٹچ ہوئے ہیں، اس لیے جب بھی سو کر اٹھنا ہے پہلے اپنے ہاتھ کو واش کریں،
پھر جو ہے وہ کسی برتن میں ڈالیں یا کسی چیز کو پکڑیں. یہ حدیث کی یعنی ضمن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو اس حدیث کے اندر کیا احکام یعنی وہ نکل رہے ہیں کہ وضو کے دوران چہرہ دھوتے وقت ناک میں پانی داخل کرنا پھر اسے باہر نکال پھینکنا، یعنی جسے حدیث کی اصطلاح میں یعنی استنشاق اور استنشار کہا جاتا ہے، یہ واجبات میں سے ہے، یعنی ایسا کرنا چاہیے. تو ناک کے ظاہری حصے کا غسل چہرے کے ضمن میں آ جاتا ہے، جس کے لیے قرآن حکیم میں یہ حکم فرمایا نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھوئے. لیکن ظاہری طور پہ تو آ جاتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھانے کا حدیث میں یعنی واضح طور پہ آیا ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھا، ناک کو بھی صاف کریں. تو ہو رہی تھی یعنی حدیث کے حوالے سے، یعنی اس کے حدیث کے اندر کیا یعنی احکام نکل رہے ہیں. تو یعنی ناک کے ظاہری حصے کا غسل چہرے کے ضمن میں تو آ جاتا ہے، یعنی جس کے لیے قرآن حکیم میں یہ حکم آیا نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یعنی اپنے چہروں کو دھوئیں. دوسرا حکم یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت مٹی کے ڈیلے جو ہیں وہ طاق استعمال کرنے چاہیے تاکہ تعداد کم از کم 3 ہو، یا بعض حالات میں 3 سے طہارت مکمل نہ ہوتی ہو تو 3 سے زائد جو ہیں وہ ڈیلے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس ضمن میں طاق ڈیلے کا جنی استعمال میں لانا یہ سنت ہے. اور چوتھا یہ بھی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے، ہاتھ دھوئے بغیر انہیں کسی برتن میں داخل کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے. اور نمبر 5 یہ کہ گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا نیند سے بیداری کے بعد اگر نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو انسان نئے سرے سے جو ہے وضو یعنی کرنا چاہیے، یعنی نیند سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. بڑھتے ہیں 5ویں حدیث کی جانب. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا کوئی فرد کھڑے پانی میں جو جاری نہیں پیشاب نہ کرے، یعنی کھڑے پانی میں جو کھڑا ہے یعنی وہ جاری نہیں ہے، بہہ نہیں رہا، اس میں جو ہے وہ پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں نہاتا بھی ہے. تو مسلم کی روایت میں ہے کہ تمہارا کوئی فرد ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو. تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے یا جنابت کی صورت میں نہانے سے جو ہے وہ منع کر دی ہے. تو وہ مقامات جہاں استعمال کے لیے پانی جمع کیا جاتا ہے، مثلا تالاب ہیں، ٹینک ہے یا جوہر وغیرہ ہیں، تو ان مقامات میں پانی ایک جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، تو یہاں بول و براز کرنا یا حالت جنابت میں غسل کرنا شرعاً منع ہے، کیونکہ اس سے پانی میں زہریلے جراثیم پیدا ہونے کی بنا پر خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس سے کہیں یہ مفہوم نہ خود کر لیا جائے کہ جو جاری پانی ہے اس میں جو ہے وہ بول و براز کرنا درست ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. نظافت اور نفاست کا تقاضا تو یہی ہے نا، ایسے مقامات پر یعنی ایسے احکامات پر ایسے بندے کا غسل کرنا جو ہے وہ یہ احسن طریقہ یہ ہے کہ کسی برتن میں یہاں سے پانی لے لے اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر غسل کرے جہاں سے یعنی استعمال شدہ پانی جمع شدہ پانی میں نہ گرے. یعنی ایسے آپ پانی چڑھ رہا ہے، نہر سے پانی لے لیں اور وہاں پہ جا کے غسل کریں جہاں پہ آپ کا استعمال شدہ پانی جو ہے دوبارہ جو ہے اس میں جا کر نہ گرے. تو یعنی یہ حدیث میں، تو اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی احکام نکل رہے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا وہ شرعاً منع ہے. تو ٹھہرے ہوئے پانی میں یعنی جنبی شخص کا ڈبکی یا غوطہ لگا کر نہانا منع ہے، البتہ وہاں سے پانی حاصل کر کے ایک طرف بیٹھ کر نہایا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی یعنی پوائنٹ نکل رہا ہے کہ جاری پانی میں اگر کسی نے پیشاب کر دی ہے یا کسی کے جنبی نے اس میں نہا لی ہے تو اس سے وہ پانی پلید نہیں ہوگا. ہاں البتہ ایسا کرنے سے اجتناب کرنا یہ نظافت اور نفاست کے اعتبار سے ضروری ہے. تو مسلمان کو ہر ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ایسے خواہ مخواہ آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسے عمل سے جو ہے وہ انسان کو گریز کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ مسلمان کو گریز کرنا چاہیے. تو غلاظت کو پھیلانا یہ ناپسندیدہ عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو دوسروں کے لیے یعنی لعنت کا سبب بنتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں ہی جو ہے وہ بولو براز کر دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ گزرنے والے یا مسافر جو گزر رہا ہے وہاں سے راستے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پھر وہ گالم گلوچ کرتا ہے یعنی لعن طعن کرتا ہے. تو ایسے عمل سے یا ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو لوگوں کے لیے لعن طعن کا سبب بنے یا تکلیف کا باعث بنتے ہیں.
بڑھتے ہیں اس سے آگے والی حدیث نمبر 6، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب القلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولغ القلب في الاناء فاغسلوا سبعا وغفروا الثامنة بالتراب وَأَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے کسی فرد کے برتن سے کتا پی لے، یعنی کتا جو ہے وہ پی لے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے جو ہے وہ رگڑے، مٹی سے جو ہے وہ دھوئے۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال لے تو اسے 7 مرتبہ دھوو اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے رگڑو۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر دونوں کے اندر حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کتا ایک کبھی اور پلید اور موذی جانور ہے، اس کے منہ میں مہلک، جراثیم اور وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو قابل استعمال بنانے کے لیے 7 مرتبہ پانی سے دھوئے اور 8ویں مرتبہ جو ہے مٹی سے جو ہے وہ رگڑے۔ اس طرح وہ برتن مہلک، جراثیم سے پاک ہو جائے گا اور اس کا استعمال کسی خطرناک بیماری کا باعث نہیں بنے گا۔ وہ برتن اس نجاست سے پاک ہو جائے گا جو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے اس میں پیدا ہو چکی تھی۔ تو کتا جو ہے وہ پلید جانور ہے اور اس کے منہ میں مہلک، جراثیم پائے جاتے ہیں، لہٰذا اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس وقت تک وہ برتن استعمال میں نہ لایا جائے جب تک اسے 7 مرتبہ پانی سے دھو نہ لیا جائے، جبکہ 1 مرتبہ مٹی سے جو ہے وہ رگڑا نہ جائے، تاکہ جراثیم کا قطعی طور پہ جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے۔ تو کتے کے برتن میں منہ ڈالنے، اس میں موجودہ چیز کھانے پینے سے جو ہے وہ برتن تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں برتن میں جو موجود کھانا ہوتا ہے، وہ کھانے پینے کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ضائع کر دینا چاہیے، اور ان یعنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ برتن میں کتا اگر منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ پانی سے دھونا جو ہے وہ واجب ہے، تو برتن کو 1 مرتبہ مٹی سے رگڑنا بھی واجب ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے مٹی سے رگڑا جائے، پھر 7 مرتبہ اسے دھو لیا جائے۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مٹی کے استعمال کو برتن کی صفائی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں صریح نص کا تقاضا یہ ہے کہ مٹی ہی استعمال کی جائے۔ تو میدان طب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جدید تحقیق سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ کتے کے منہ میں انتہائی مہلک، جراثیم پائے جاتے ہیں جن کا صرف پانی سے صاف ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو مٹی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کے رگڑنے سے ان جراثیم کا جو ہے وہ قطعی طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سائنس نے جو ہے وہ جدید سائنس نے اس بات پہ ریسرچ کی، بھائی اگر کتے کے جو برتن منہ ڈالنے کی وجہ سے جو پلید ہوا ہے تو اس کو اگر پانی کے ساتھ دھویا جائے تو کیا وہ جراثیم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے؟ جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے یہ بات واضح کی اور لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سامنے لائے کہ واقعی حدیث کی روح سے، اگر دین کی روح سے دیکھا جائے تو جو دین نے بتایا وہی ہے۔ اگر آپ جتنی مرضی دفعہ اس کو دھو لیں، جب تک آپ اس کو 7 مرتبہ یعنی پانی کے ساتھ اور 1 مرتبہ مٹی کے دھوتے نہیں ہیں، تب تک وہ آپ کا یعنی وہ برتن جو ہے وہ جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ یعنی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو ہے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو یہ حدیث کو بھی ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے اگر کبھی کبھار کوئی کتا جو ہے وہ برتن میں منہ ڈال دیتا ہے۔ تو 7ویں نمبر پہ حدیث ہے، عن حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ رعا عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء ففرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل بيمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنب متفق علیہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے حضرت عثمان بن عفان کے غلام حمران سے روایت ہے کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے پانی منگوایا، پھر اپنے اس برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، اور انہیں یہ بات وجہ سے سننے والی ہے، یعنی
حضرت عثمان بن عفان کے غلام اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن میں جو ہے وہ پانی منگوایا، پھر اس برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈیلا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، یعنی ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہیں کیا، بلکہ برتن میں سے پانی اپنے ہاتھوں پر انڈیلا، پھر ان کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، پھر دھونے کے بعد پانی میں جو ہے وہ برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے، پھر کولی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جارا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے اور مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تفہیم کی خاطر، یعنی تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کی خاطر عملاً وضو کر کے دکھلایا ہے اور بتایا ہے کہ میں نے نبی کریم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے ایک برتن منگوایا تھا جس میں پانی تھا، اس برتن میں ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا ہے اور انہیں 3 مرتبہ دھویا ہے یہاں تک کہ وہ اچھی طرح صاف ہو گئے۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پانی لیا ہے، تو کولی کی ناک میں پانی ڈالا اور چھینکا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا ہے، پھر اپنے دونوں بازو کوہنیوں تک دھوئے ہیں، پھر 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کی ہے، پھر اپنے دونوں پاؤں یعنی ٹخنوں تک دھوئے ہیں۔ تو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو مکمل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے میرے اس وضو کی مانند وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ کامل یکسوئی سے نماز ادا کی جی۔ تو اس انداز میں کہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کامل وضو اور ایسی کامل نماز کے بدلے اس کے سارے جو ہیں وہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یعنی کیا احکام نکل رہے ہیں کہ وضو کرتے وقت برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھونا جو ہے وہ مشروع ہے، تو وضو کرتے وقت دائیں اعضاء کو پہلے دھونا سنت ہے، تو بالترتیب یعنی کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر اسے چھینکنا مشروع ہے، تو ہر عمل 3 مرتبہ دہرانا بھی یہ مسنون عمل ہے، تو چہرے کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ چہرے کا جو اطلاق ہوتا ہے نا وہ لمبائی میں پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے لے کر تھوڑی تک یعنی تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ہوتا ہے، تو دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا بھی مسنون ہے۔ 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا واجبات وضو میں سے ہے، تو مسح اس طرح کیا جائے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے شروع یعنی پیشانی سے آغاز کیا جائے اور سر کے پیچھے بالوں کی انتہا تک انہیں لے جایا جائے یعنی گدی تک، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پیشانی تک لایا جائے۔ تو نماز کے لیے جو ہے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، تو کامل وضو گناہوں کی تلافی کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو نماز کے دوران اخلاص، یکسوئی، کامل توجہ اور وسوسوں سے دل کو محفوظ رکھنا یہ نماز کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا کا باعث بنتا ہے۔ تو وضو کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے جو ہے وہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو یعنی یہ وضو کا یعنی اس حدیث کے اندر وہ مکمل یعنی طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگوں کو صحیح طرح وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ، یا سر کے مسے میں آ کر جب سر کا مسح کرتے ہیں تو تب بھی صحیح طرح سر کا مسح نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے دکھایا اور پھر بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا بھائی جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ جو پہلے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف کر دیتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم نے طہارت و نظافت کی نہایت اہم اور بنیادی احکام و مسائل کو سیکھا ہے، تو وضو کے مسنون طریقے کی تعلیم ملی ہے، اور یہ بھی سمجھا ہے کہ کھڑے پانی کو ناپاکی سے بچانا شرعاً ضروری ہے، اور جو ہے برتنوں کی پاکیزگی خصوصاً کتے کی ناپاکی سے بچاؤ کے شرعی احکام بھی معلوم ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ عظیم فضیلت بھی نصیب ہوئی ہے کہ صحیح طریقے سے وضو کر کے 2 رکعتیں اخلاص کے ساتھ ادا کی جائیں تو سابقہ زندگی کی لغزشیں جو ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ طہارت صرف جسم کی صفائی نہیں ہے بلکہ ایمان کی تکمیل، عبادت کی بنیاد اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو مسلمان کا باطن اور ظاہر دونوں پاکیزہ ہونے چاہیے، یہی ہمارے دین کی شان اور کمال ہے۔ تو پاکیزگی ایمان کی خوشبو ہے،
جو دل و جان سے اٹھے تو زندگی کی ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ تو جو اپنے ظاہر کی طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے باطن کو بھی نور سے اور ایمان سے جو ہے مزین فرما دیتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا جو چند یعنی حدیثوں کا خلاصہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔